مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر آدمی کو چین اس چیز کے اصول سے ملتا ہے جس کی اسے رغبت اور چاہت ہو۔ مثلا ایک شخص کو امیرانہ زندگی، بیش قیمت کھانوں اور کپڑوں سے ہی رغبت ہے تو اس کو ان چیزوں کے بغیر چین آرام نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو چٹائی پر بیٹھنا، بوریے پر سونا، سادہ لباس، سادہ کھانا زیادہ مرغوب ہو، ظاہر ہے اس کو اسی میں زیادہ سکھ محسوس ہوگا۔ پس جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سادہ معاشرت مرغوب ہو جائے اور ان کو اسی میں لذت اور چین ملنے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ان کا چین ایسی چیزوں سے وابستہ فرما دیا جو بے حد سستی ہیں، جن کا اصول ہر غریب و فقیر کے لیے بہت آسان ہے۔ الغرض بالفرض ہماری رغبت ان بیش قیمت چیزوں میں رکھ دی جاتی جو دولت مندوں ہی کو میسر آ سکتی ہیں تو شاہد عمر بھر ہم بے چین ہی رہتے۔ ایک جگہ فرمایا ہم کو حکم ہے جو مال تم کو اس دنیا میں دیا جائے اس کو روکو مت، یعنی بخل مت کرو بلکہ خرچ کرتے رہو، لیکن اس شرط کی پابندی کے ساتھ کہ یہ خرچ بے جگہ بھی نہ ہو، بے سلیقہ بھی نہ ہو، یعنی صرف صحیح محل مصرف میں ہو، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس کی مقررہ کی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ ایک جگہ اور فرمایا ایک وقت ایسا ہوا کہ شاید بارش وغیرہ کی وجہ سے مولانا کے یہاں گوشت نہیں آ سکا۔ اس دن مہمانوں میں میرے ایک محترم بزرگ جو حضرت مولانا کے خاص عزیز بھی ہیں وہ بھی تھے، گوشت سے جن کی رغبت حضرت مولانا کو معلوم تھی۔ یہ عاجز بھی حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا بہت بڑا اثر ہے کہ آج دسترخوان پر گوشت نہیں ہے۔ مجھے اس پر گونا تعجب ہوا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سے وہ اثر یعنی غمزدہ ہونے کی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسی پر قلق افسوس کرتے ہوئے فرمایا حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اکرام ضیف میں یہ بھی ہے کہ اس کی رغبت کی چیز اگر مہیا ہو سکتی ہو تو مہیا کی جائے۔ اس کے بعد خاص درد کے ساتھ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں ایسے مہمان آئیں جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے تعلق انہی کے کام سے آتے ہیں تو ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا جنت حقوق کا بدلہ ہے، یعنی اپنے حقوق، اپنا چین، اپنا آرام اللہ کے لیے مٹھایا جائے، اپنے پر تکلیف برداشت کر کے دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں جن میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، تو اسی کا بدلہ جنت ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، رب سما تم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث میں دو عورتوں کے دو واقعہ بیان کیے گئے ہیں جو عام طور سے معلوم مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بدکار فاحشہ عورت نے کتے کی خبر گیری کی، اس کی پیاس پر ترس کھا کر کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کے عوض اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک دوسری عورت نے جو بدکار نہیں تھی، ایک بلی کو بھوکا رکھ کر تڑپ تڑپ کر اس کو مار ڈالا، تڑپا کر اس کو مار ڈالا تو وہ جہنم میں ڈال دی گئی۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق